یہ ایک دور افتادہ گاؤں کی بات ہے جو پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ گاؤں کا ہر شخص اپنی سادگی اور محنت کے لیے مشہور تھا، سوائے ایک شخص کے۔ یہ شخص گویا تھا جس کا نام فیاض تھا، لیکن وہ لالچ اور چالاکی کی وجہ سے گاؤں میں بدنام تھا۔ فیاض کے پاس ایک خوبصورت آواز تھی اور وہ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا۔ فیاض گاؤں کی شادیوں، میلوں اور تقریبات میں گانا گاتا اور لوگوں سے بھاری رقم بٹور لیتا۔ وہ کبھی خوش نہیں ہوتا، ہمیشہ زیادہ کی خواہش کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے، لیکن اس کی دلکش آواز کی وجہ سے اسے برداشت کرتے رہے۔ ایک دن فیاض کے گاؤں میں ایک بوڑھا مسافر آیا۔ اس کے پاس ایک پرانا، دھندلا سا برتن تھا جو دیکھنے میں معمولی لگتا تھا۔ مسافر نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ یہ کوئی عام برتن نہیں بلکہ ایک جادوئی برتن ہے۔ جو بھی اس میں اپنی محنت کی کمائی ڈالے گا، اس کی دولت دوگنی ہو جائے گی۔ فیاض نے یہ بات سن کر فوراً لالچ میں آ گیا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، یہ برتن مجھے دے دو، میں اس کی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ برتن کسی لالچی انسان کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس کے لیے کارآمد ہے جو اپنی محنت کی کمائی کو عزت دیتا ہو۔ فیاض نے چالاکی سے کہا، میں بہت محنتی ہوں اور اپنی کمائی کی بہت قدر کرتا ہوں، یہ برتن مجھے دے دو اور میں تمہیں اس کے بدلے اپنی آواز کا تحفہ دوں گا۔ بوڑھے نے فیاض کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو، اگر تم نے اس برتن کا غلط استعمال کیا تو یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ فیاض نے جلدی سے برتن لے لیا اور دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اب وہ امیر بن جائے گا۔ اس نے سوچا کہ گانے کی کیا ضرورت ہے جب یہ برتن اس کی دولت کو دگنا کر سکتا ہے۔ اگلے دن فیاض نے اپنے تمام سکے برتن میں ڈالے اور انتظار کرنے لگا۔ حیرت انگیز طور پر برتن نے اس کے سکوں کو دگنا کر دیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا اور ہر روز اپنی دولت بڑھانے لگا، لیکن جلد ہی اس کا لالچ بڑھنے لگا۔ فیاض نے سوچا، اگر میں اس برتن کو گاؤں والوں کو کرائے پر دوں تو میں ان سے بھی پیسے کما سکتا ہوں۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ جادوئی برتن کو گاؤں والوں کو استعمال کرنے دے گا، لیکن بھاری قیمت کے عوض۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور گاؤں والے، جو پہلے ہی غریب تھے، اپنی جمع پونجی دے کر فیاض کے برتن کو استعمال کرنے لگے۔ لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنی محنت کی کمائی کے بغیر برتن میں سکے ڈال رہے تھے، جس کی وجہ سے برتن نے کام کرنا بند کر دیا۔ ایک رات فیاض نے دیکھا کہ برتن عجیب و غریب آوازیں نکال رہا ہے۔ وہ ڈر گیا، لیکن لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر برتن کو مزید سکوں سے بھرنے لگا۔ اچانک برتن سے ایک گرجدار آواز آئی، تم نے میری طاقت کا غلط استعمال کیا ہے، اب تمہیں اپنی لالچ کی قیمت چکانی ہوگی۔ فیاض کا دل دھڑکنے لگا۔ جادوئی برتن سے نکلنے والی آواز گرجدار اور خوفناک تھی۔ برتن اچانک خود بخود ہلنے لگا اور اس میں سے دھواں نکل کر کمرے میں پھیل گیا۔ دھواں گہرے سیاہ بادلوں کی طرح تھا جس نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فیاض نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم زمین میں جیسے جم گئے۔ دھواں رفتہ رفتہ ایک شکل اختیار کرنے لگا اور جلد ہی ایک عجیب و غریب دیو برتن کے اوپر ظاہر ہوا۔ دیو کے سر پر دو بڑے سینگ، سرخ آنکھیں اور خوفناک چہرہ تھا۔ فیاض نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ تم کون ہو؟ دیو نے اپنی گرجدار آواز میں کہا، میں اس برتن کا محافظ ہوں۔ تم نے اسے لالچ کے لیے استعمال کیا، غریبوں کو دھوکہ دیا اور اس برتن کی طاقت کا مذاق بنایا۔ اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ فیاض نے کانپتے ہوئے جواب دیا، مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ دیو نے قہقہا لگایا اور کہا، تمہاری سزا معافی سے ختم نہیں ہو سکتی، اب تمہیں وہی ملے گا جو تمہارے لالچ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ یہ کہتے ہی دیو نے اپنے ہاتھ سے ایک اشارہ کیا اور برتن کی تہ سے سونے کے سکے باہر گرنے لگے۔ فیاض کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ رہی۔
وہ دیکھتا ہے کہ سونے کے سکے آہستہ آہستہ پگھل کر کالے دھوئیں میں تبدیل ہو رہے ہیں اور یہ دھواں اس کے ارد گرد لپٹنے لگا۔ فیاض چیخنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے چھوڑ دو۔ دیو نے کہا، یہ وہ دھوکہ ہے جو تم نے دوسروں کو دیا تھا۔ تمہارے گناہوں کا بوجھ اب تمہارے گرد لپٹ رہا ہے۔ تم نے اپنی دولت کے لالچ میں گاؤں والوں کی زندگیوں میں زہر گولا۔ اب تمہیں اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ دیو کے اشارے پر برتن اچانک زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ اس کے ٹوٹتے ہی فیاض کی دنیا بدل گئی۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد ہر شے غائب ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اس کا اپنا گھر بھی۔ چند لمحوں میں وہ ایک ویران میدان میں کھڑا تھا، جہاں نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی سہولت۔ فیاض نے ارد گرد دیکھا اور چیخ کر کہا، مجھے معاف کر دو، مجھے دوبارہ موقع دو، لیکن کوئی جواب نہ آئے۔ اسی اثنا میں گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ فیاض اور جادوئی برتن غائب ہو گئے ہیں۔ وہ اس بات پر مطمئن تھے کہ کم از کم اس لالچی آدمی سے جان چھوٹ گئی ہے۔ ویرانے میں فیاض بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گیا۔ وہ اپنی لالچ اور دھوکہ دہی پر پچھتانے لگا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دیو نے اسے اس کے اعمال کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ فیاض ویران میدان میں بیٹھا اپنی قسمت پر ماتم کر رہا تھا۔ کئی دن گزر چکے تھے اور بھوک و پیاس کی شدت نے اس کا حال بدتر کر دیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کے لالچ نے اسے کس حال تک پہنچا دیا ہے۔ ایک رات جب وہ زمین پر لیٹا ہوا تھا، اسے آسمان پر ایک چمکتی ہوئی روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی آہستہ آہستہ اس کے قریب آتی گئی اور جلد ہی ایک بزرگ درویش اس کے سامنے نمودار ہوا۔ درویش نے فیاض کی حالت کو غور سے دیکھا اور کہا، اے انسان، تمہارے لالچ نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، لیکن اگر تم واقعی اپنے گناہوں پر پچھتا رہے ہو تو شاید تمہیں دوسرا موقع دیا جا سکتا۔ فیاض نے روتے ہوئے کہا، بابا، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ درویش نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو، یہ تمہارا آخری موقع ہوگا۔ اگر دوبارہ لالچ یا دھوکہ دہی کی راہ پر چلے تو اس بار سزا کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے درویش نے اپنی چھڑی زمین پر ماری اور اچانک فیاض کے ارد گرد کا منظر بدل گیا۔ وہ دوبارہ اپنے گاؤں کے چوراہے پر کھڑا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں جادوئی برتن نہیں تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور گاؤں والوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف پایا۔ فیاض نے ایک گہری سانس لی اور سوچا کہ یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سیدھا گاؤں کی مسجد کی طرف گیا اور وہاں سب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ اس نے گاؤں والوں کو بتایا کہ وہ جادوئی برتن کے ذریعے ان کی دولت چرا رہا تھا اور اپنی لالچ کے جال میں پھنس گیا تھا۔ گاؤں والے پہلے تو حیران ہوئے، پھر ان میں سے ایک بزرگ نے کہا، اگر تم واقعی اپنی غلطیوں پر نادم ہو تو ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم بدل چکے ہو۔ فیاض نے کہا، میں اپنی زندگی گاؤں کے لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بچی کچی دولت سے گاؤں کے ضرورت مندوں کی مدد کرنا شروع کی۔ وہ دن رات محنت کرتا، اپنے حصے کا زیادہ تر رزق غریبوں کو دے دیتا اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ انصاف سے پیش آتا۔ فیاض کی دیانتداری اور محنت نے آہستہ آہستہ گاؤں والوں کا اعتماد بحال کر دیا۔ وہ اب ایک نیا انسان بن چکا تھا، ایسا شخص جو لالچ اور خود غرضی سے دور رہتا اور ہر کسی کی بھلائی چاہتا۔ گاؤں کے بزرگوں نے ایک دن اسے بلایا اور کہا، فیاض، تم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ تم واقعی بدل چکے ہو۔ فیاض نے عاجزی سے جواب دیا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے دوسرا موقع دیا۔ اسی شام جب فیاض اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا، ایک اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور صحن میں کچھ خاک الفاڑنے لگی۔ جیسے ہی فیاض نے دیکھا، وہی جادوئی برتن اچانک زمین سے ظاہر ہوا، لیکن اس بار وہ روشن اور مختلف لگ رہا تھا۔ فیاض گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن پھر ایک گہری آواز برتن کے اندر سے گونجی، فیاض،
تمہاری دیانتداری اور قربانیوں نے تمہیں اس لائق بنا دیا ہے کہ اب یہ برتن تمہارے پاس واپس آئے، لیکن اب یہ تمہاری نیت پر منحصر ہے کہ تم اس طاقت کا کس طرح استعمال کرتے ہو۔ یاد رکھو، اگر لالچ یا دھوکہ دہی کے لیے اس کا استعمال کیا تو یہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ فیاض نے برتن کو اٹھایا، لیکن اس بار وہ جانتا تھا کہ یہ طاقت کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوئی برتن کو صرف ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کرے گا۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں کے مشورے سے ایک کمیٹی بنائی جو اس برتن سے نکلنے والی دولت کو غریبوں اور یتیموں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرے۔ جلد ہی گاؤں کی حالت بدل گئی۔ جو گاؤں پہلے غربت کا شکار تھا، اب خوشحالی کا گہوارہ بن چکا تھا۔ فیاض کی شہرت دور دراز علاقوں تک پہنچ گئی، لیکن اس نے کبھی غرور یا لالچ کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔ ایک دن درویش دوبارہ ظاہر ہوا اور فیاض سے کہا، تم نے اپنی امانت داری سے ثابت کر دیا کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتا ہے۔ یاد رکھو، حقیقی کامیابی اپنے نفس پر قابو پانے میں ہے۔ فیاض نے درویش کو سلام کیا اور کہا، اب کی دعا اور نصیحت نے مجھے سنوار دیا۔ یہ کہہ کر درویش مسکرایا اور غائب ہو گیا۔ فیاض نے زندگی بھر اپنی دیانتداری اور خدمت کا دامن نہ چھوڑا اور گاؤں کے لوگ ہمیشہ اس کی تعریف کرتے رہے۔ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لالچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ندامت اور اصلاح کی راہ اختیار کرنے سے زندگی بدل سکتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو براہ کرم لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔